اچھا علی بھائی، ریفارمیشن آف اسلام کا 9واں نقطہ نفاذ شریعت سے تعلق رکھتا ہے. میں اس کی کچھ لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ پلیز آپ سماعت فرمائیں کہ دنیا کی کوئی حکومت اسے مثال کے طور پر روزہ رکھنے یا حج عمرہ کرنے کے لیے جانے یا خطرہ کرانے یا مونچھیں پست رکھنے، اور وہ اگر عورت ہے تو سینہ ڈھانپنے، زیب و زینت کی نمائش یا اسکارف اوڑھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی. اس طرح کے معاملات میں تعلیم و تربیت، تلقین و نصیحت سے آگے اس کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، الا یہ کہ کسی کی حق تلفی یا جان و مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کا اندیشہ ہو. یعنی کہ نفاذ شریعت کا جو مطالبہ کیا جاتا ہے علی بھائی، یہ 2 لائنیں جو میں نے پڑھی ہیں، اس میں عورت کا پردہ، ختنہ اور مختلف ایسی چیزیں جس کو ہم اسلام کے بنیادی رکن کہہ لیں آپ یا کچھ بھی کہہ لیں، اس کا اظہار کہتے ہیں. تو کیا اس کا نفاذ ہمارے لیے، ریاست کے لیے، یا ہمارا مطالبہ یا کسی بھی ملک کا اسلامی ریاست کہنے کے بعد فوراً وجود میں آنے کہ یہ ضروری ہے؟ میں سمجھ گیا. آپ بات یہ ہے کہ بات آپ اتنی موٹی کر رہے ہیں اور بات پھر کدو سے شروع کر رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ہاں، بات یہ کہ جب اسلامی شریعت کے نفاذ کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس پہ پہلے نمبر پہ اسلامی سزائیں ہوتی ہیں. کہ قرآن جو چور کی سزا بتا رہا ہے، زانی کی سزا بتا رہا ہے، فساد فی الارض کرنے والے کی سزا بتا رہا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا جائے. قرآن کہہ رہا ہے سود حرام ہے، تو ایسا سسٹم بنایا جائے گا کہ سودی سسٹم کا خاتمہ ہو تاکہ غریبوں کا استحصال ختم ہو. قرآن زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، زکوٰۃ کی کلیکشن کا سسٹم اور اس کو رفاع عامہ کے کاموں میں غریبوں کے اوپر لگانا، اس کا سسٹم ہونا چاہیے. اس کو لا کے سکاف داڑھی اس کے اوپر لا کے، اس میرا خیال ہے یہ تو میں وہی بات یہ نہیں کروں گا کہ یہ مجھے تو بدنیتی نظر آتی ہے اس طرح کی مثالیں دیکھ کے. جو اس طرح کی مثالوں کو لے کے آپ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پس پش ڈالنا چاہتے ہیں. اس پورے پوائنٹ میں نفاذ شریعت میں انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اسلامی سزاؤں کا. آپ کے نزدیک نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا ہے؟ میں پہلے کہتا ہوں کہ نفاذ شریعت جو وہ کنڈیم کر رہے ہیں جس چیز کو، وہ اس میں اسلامی سزاؤں کا ذکر کیا انہوں نے جی کہ بھئی اسلامی سزائیں تو ہونی چاہیے. اسلامی سزائیں بھی نہیں گورنمنٹ کا کام نافذ کرے. اسلامی سزاؤں میں جو پہلے کیا گیا کفر، شرک اور ارتداد، ان کے علاوہ باقی سب چیزوں کا قانون بن سکتا ہے اور وہ شریعت نافذ ہونی چاہیے. امرہم شورا بینہم. ہاں نہیں، وہ امرہم شورا بینہم تو اس کے طریقہ کار پہ ہوگا نا. وہ سود کے لیے تو شورا نہیں آئے گی، سود تو حرام ہے. سود حرام ہے. ہاں، تو اس کے لیے سسٹم بنایا گا. لینے والے کے وہ سر وہ دینے والا بھی اس دفعہ منوا لیا ان سے. وہ بات کی ہے ہم نے، میں بتاؤں گا آپ کو. وہ کہتے ہیں میں نے کورالری کے طور پہ اسے مانتا ہوں ظلم اور استحصال، ورنہ سود دینا بھی نہیں چاہیے. کنزیومیبل اینڈ نان کنزیومیبل، وہ ٹھیک ہے، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں. ایگزیکٹلی. منی اگینسٹ گڈس والا تو سود ہے ہی نہیں ہے، وہ لد ہے. پیسے کے بدلے پیسہ جو آف کورس وہ سود ہے. ہاں، اس میں دینا اور لینا مجرم ہے، لیکن الٹیمیٹلی بڑا مجرم وہی ہے جو یہ استحصال کر رہا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ دینا حرام نہیں ہے، لینا حرام ہے. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دینے والا تو بیچارہ غریب ہے، لیکن میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر وہ دینے والا جو ہے وہ غریب نہیں ہے، امیر ہے، بلکہ اس نے اس کو کاروبار اور چسکا بنایا ہوا ہے، تو کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے. بالکل ٹھیک. تو بس بات ختم ہوگی نا. پھر یہ اصول نہ رہا، ضرورت کے یہ اصول نہ رہا. دینے اور لینے کا اصول ٹوٹ گیا. یہ اصول نہیں ہے، سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دینا بھی حرام ہو سکتا ہے. غامدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر دینے کی ضرورت نہیں ہے تب بھی یہ اصول لاگو ہو جائے گا، یہ انہوں نے فرما دیا. کہا کہ اس سسٹم کو سپورٹ نہ کیا جائے. صحیح سسٹم. اچھا، اب آ رہے ہیں وہ نفاذ شریعت کے اوپر جو ہم بات کر رہے ہیں نا. باقی رہا یہ ٹھیک ہے، میرا بھی موقف ہے کہ جو انڈیویجول اعمال ہیں زبردستی اس کو اسٹیٹ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو داڑھی رکھوائے یا کسی عورت سے چہرے کا حجاب کروانا شروع کر دے. لیکن اگر فساد فی الارض کر رہی ہے کوئی عورت، وہ جو ہے وہ چہرے کا یہ سب کچھ نہیں کر رہی، لیکن وہ ننگی باہر پھرنا شروع کر دیتی ہے، بالکل ننگی ہو جاتی ہے، یا اوریاں تصویریں بنا کے وہ اپنی اپلوڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اب کیا قانون کو حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ اس معاملے میں تو گورے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں نا. ابھی پچھلے دنوں نے قانون پاس کیا ہے کہ آپ کو ہر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد یہ بتانا پڑے گا کہ بچوں کے لیے ویڈیو ہے یا بڑوں کے لیے ہے، اور اگر خلاف ورزی کریں گے آپ کا چینل اڑ جائے گا. تو ہم نے اس کو ڈیفالٹ میں سیٹ کر دیا ہے کہ ہماری ویڈیوز بچوں کے لیے نہیں ہے، ورنہ ہماری کوئی ویڈیو بنائی ہم نے اپنے حساب سے بڑوں کے لیے تھی،
اور اس میں کوئی ایسی چیز نکل آئی کہ چھوٹوں سے تعلق، یعنی میں نے کہہ دیا کہ یہ چھوٹوں کے لیے بھی ہے، اور وہ بڑی والی نکل آئی، اونا جناب چک چھڑنا ہے، کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں تو بچا سکتا، اور نہیں لحاظ کر دے. تو رولز تو انہوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں. فساد فی الارض نہ کریں، ہاں انڈیویجول لیول کے اوپر جو ہے نا. اور اس میں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی زبان پہ بھی اعتبار کریں گے ہم. صحابہ کرام سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کے گھروں کی تلاشی لی ہو کہ اس کے گھر کتنا سونا ہے، زکوٰۃ پوری دے رہا ہے کہ نہیں. بھیڑ بکریاں تو ضرور گنی ہے کیونکہ وہ اوپن ہے. کبھی کو ملتا ہے کہ صحابی کو کہا کہ ایک گھر جا کے تلاشی لو، ہو سکتا ہے سونا اتنا ہو ہی نہ، اور بتا اتنا رہا اور حکومت کو پورا یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا. یہ انڈیویجولی ہے، حکومت کا کام نہیں تلاشی کرنا. گامدی صاحب تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ نماز بھی حکومت جو ہے وہ جبری طور پر عوام سے تقاضا کر سکتی ہے اور زکوٰۃ بھی تقاضا کر سکتی ہے. مطلب ہاں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پارشلی میں اس کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا کہ جب فساد فی الارض کوئی مچا رہا ہے، وہ اس لیول کی بے حیائی کر رہا ہے. مثلا اگر ایک عورت جو ہے برائی کا اڈا کھول کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ مردوں کو وہ فیس بک کے اوپر اپنی یعنی لوگوں کو دعوت دیتی ہے برائی کی طرف، کیا اسلامی حکومت کا کام نہیں ہے کہ شراب اور زنا کے اڈوں کو کھڑوائے وہاں سے، کہ الٹا ان کے لیے ورک پرمٹ جاری کرے کہ ہاں جی اس ایریے میں آپ جو ہے نا وہ آ کے زنا کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ لائسنس ہے آپ یہ شراب بیچ سکتے ہیں. اس کا کیا کریں گے؟ یہ فساد فی الارض ہے، اس کو بھی بند کریں گے. ادھر میں ایگری کرتا ہوں کہ مرد سے داڑھی نہ رکھوائیں، صرف ترغیب دلائیں، دعوت. ہاں تو غامدی صاحب کو فکر ہونے ہم داڑھی نہیں سر رکھوائیں گے. ایسے غامدی صاحب کی داڑھی ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہے، وہ اصل میں ان کے بال ہی اس طرح کے. تو غامدی صاحب کو کون سی ٹینشن ہے؟ وہ بار بار سکاف اور داڑھی لے آتے ہیں. نیچرل طور پر ان کی اس طرح سے ہے کہ وہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے بال کر لوں. ہاں جی ہمیں پتہ ہے.